مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تو عصر کی نماز میں غالباً تیسری رکعت میں سجدے میں جب تھا، تو ایک دم جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ میرے دماغ میں آیا الکہف والرقیم۔ خیر میں نے نماز پوری کی، میں ابھی جائے نماز کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا الکہف والرقیم، اور اس کے ساتھ ہی میری ذات میں سے جیسے ایک احساس اٹھا کہ تم پیچھے اپنا جو تعارف دینا چاہتے ہو، تو وہ تعارف کیا ہوتا ہے؟ تعارف تو ایک شناخت ہے، تو یہاں پر وہ لکھو جو تمہاری حقیقی شناخت ہے۔ اور ساتھ ہی میرے دماغ میں ایک لہجے میں بہت کچھ گزرا کہ کیا میرا چہرہ میری شناخت ہے، کیا میرا کیریئر میری شناخت ہے، کیا میرا نسب میری شناخت ہے، کیا میرا پیسہ میری شناخت ہے۔ اور مجھے اسی لمحے احساس ہوا کہ نہیں، جو چیز حقیقی معنی میں جس نے میری تشکیل ذات کی ہے، جس نے میری ذات کی تشکیل نو کی ہے، وہی میرا تعارف ہے، اور مجھے کتاب کے بیک پہ وہی چھپوا دینا چاہیے۔ لوگوں کو وہی پڑھ کر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس شخص کے بارے میں کیا جان رہے ہیں۔ تو وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہی میں نے، میرا خیال ہے کیونکہ احساس ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ کیا لکھنا ہے، تو نظم ہونے میں تو کوئی وقت نہیں لگنا تھا، تو یہ 3-4 منٹ کے اندر وہاں پر یہ نظم ہوئی تھی۔ یہ نظم میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سنائی دیتا ہوں کہ یہ نظم کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ کیوں میرے نزدیک یہ اتنی اہم ہے، کیوں میں نے اس کو اپنی پہلی کتاب کے بیک کور پہ چھاپا ہے۔ الکہف والرقیم، سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قصبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے، تو وہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم جو ہیں، ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کی سنت پر چلتے ہوئے اس آخر الزمان کے اندر اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کے اوپر زندگی گزارنا چاہے تو الٹیمیٹلی اس کی شناخت کیا بن جائے گی۔